حضرت شعیب علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ مدین میں رہتے۔ مدین کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے جن کا نام مدیان تھا، ان کے اولاد اس شہر میں آباد ہو گئے، اس لیے اسے مدین کہا گیا۔ آپ بیڑے بکریاں پالتے اور انہیں بیچ کر روزی روٹی کماتے تھے۔ آپ اللہ کی عبادت میں رات دن مصروف رہتے، لوگوں میں تبلیغ کرتے۔ حضرت شعیب کی قوم میں بہت سی برائیاں تھیں۔ وہ جھوٹ بولتے، لوگوں کا حق کھاتے، غصہ کرتے، کمزور کا مال چھین کر اپنے پیٹ بھرتے، بتوں کا پوجا کرتے، زمین پر فساد برپا کرتے، ناپ تول میں کمی کرتے، جب کسی کو کوئی چیز دینا چاہیں تو کم دیتے، جب کسی سے کچھ لینا ہوتا تو زیادہ سے زیادہ وصول کرتے۔ اس گمراہ قوم کو راہ راستے پر لانے کے لیے اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ لوگوں کو نیک عمل کرنے کی تلقین کرتے، جب کسی سے بات کرتے تو اچھے اور سلجھے ہوئے انداز میں کرتے۔ آپ جب وعظ و نصیحت کرتے تو اس طرح کرتے کہ معمولی سمجھ رکھنے والے بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ آپ فرماتے کہ جب کسی سے لین دین کرو تو معاملہ صاف رکھو، انصاف سے کام لو، لوگوں کا دل نہ دکھاؤ، نہ کمزور پر ظلم کرو۔ آپ فرماتے ایک قوم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں۔ ناپ اور تول میں تم کو آسود دیکھنا چاہتا ہوں، میں آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ قوم کے سردار آپ سے کہنے لگے کہ اے شعیب، مال ہمارا ہے، چاہے ہم تول میں کمی کریں یا زیادہ، یہ ہماری مرضی ہے، تم کو ہمارے ناپ تول سے کیا کام؟ تم ہمارے معاملے میں کیوں دخل دیتے ہو؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی سمجھ سے کرتے ہیں، یہ تو ہماری تجارت ہے۔ آپ قوم کی باتیں سن کر فرماتے ایک قوم ایسی باتیں نہ کرو، یہ تو سراسر اللہ کے ساتھ نافرمانی ہے۔ اللہ کے نافرمان قوموں کا حال تو سنا ہوگا کہ کس طرح اللہ نے ان پر عذاب ڈالا۔ قوم ہود، قوم نوح، قوم صالح، قوم لوط کا گزرا ہوا زمانہ ہم سے دور نہیں ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قومیں کس طرح برباد ہوئیں۔ ان باتوں کا جواب دو، کیا ان قوموں نے سچائی کو نہیں ٹھکرایا تھا؟ کیا ان پر اللہ کے عذاب نہیں آیا تھا؟ اگر تم نے بھی سچائی کو ٹھکرایا تو تم بھی پچھلے قوم کی طرح عذاب میں گرفتار ہوگے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کا رحمت ہو تو تم لوگ پروردگار کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک میرا رب بہت مہربان اور محبت والا ہے۔ آپ نے فرمایا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آئے گی۔ سیدھا راستہ یہ ہے کہ جب وزن کرو تو پورا کرو، وزن میں کمی نہ کرو، زمین پر فساد برپا نہ کرو، جبکہ اصلاح ہو چکی ہے، اس میں تمہارا ہی بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ۔ جو لوگ خدا پر ایمان لائے ہیں انہیں خوف زدہ نہ کرو، جو لوگ خدا کے راستے پر چلتے ہیں ان کو نہ روکو۔ حضرت شعیب علیہ السلام جن جن باتوں کی تبلیغ کرتے تھے اس سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ شعیب کی قوم تجارت پیشے تھی، وہ تجارت میں بددیانتی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ ان کے ان خرابیوں کو روکنے کے لیے اللہ نے اس قوم کی طرف حضرت شعیب کو مبعوث فرمایا۔ قوم کے سردار حضرت شعیب علیہ السلام کے دشمن بن گئے تھے، انہیں اپنے سرداری پر گھمنڈ تھا۔ آپ کے تبلیغ کا جواب میں سردار کہتے کہ ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تجھ پر ایمان لائیں گے ہم اپنے بستی سے نکال دیں گے۔ تم کو اور تم پر ایمان لانے والوں کو ہماری باتیں ماننا پڑیں گی، ہم جسے پوجتے ہیں تمہیں بھی پوجنا ہوگا، جو ہم کرتے ہیں تمہیں بھی وہی کرنا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا ہم سے زبردستی منوایا جائے گا؟ ہم تو اللہ کی طرف ہیں، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ آپ نے فرمایا اے ہمارے رب، ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلے کر دے اور تو بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے راہ راستے پر آنے سے انکار کر دیا۔ سردار آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی شعیب کی پیروی کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ قوم نے آپ کی باتوں کا جھٹلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کے رویے سے مایوس ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے بستی سے نکل گیا کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دیے ہیں اور تمہارے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد ان پر اللہ کا عذاب آیا، ایک دل ہلا دینے والی آفت نے ان کو ہلایا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔